بلتستان کلچرل اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو دن ادارہ چکن بلتستانی ثقافت پو بلتستانی روایت کن تہذیب و تمدن کن دیوں زندہ یقپافری دی بانیان کنی کافی خدمات یت پن وانا دی اداروں سے بلتستانی کلچر پو بلتستانی ثقافت پو پورا دنیا نو جو پیش بینچن نتی شاندار ماضیو پوری دنیا لتھون چون یت پن اور دی بھی اداروں بھی کافی خدمات یت پن درینگ نیا خوش قسمت یت کی نیا دی بلتستان کلچرل فاؤنڈیشنی دی شو روم پینو موجود یت اور نیا نہ یمبو دی شخصیت پی شخصیات کن تعارفی محتاج مت خدنگ بلتی گوہر نایاب پن جیسا کہ مقامی شاعر چیز ستپا پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں. تو سب سے پہلے ناسی غلام حسن الوبسنگ عرفی آپ پہ اجو چھر مجو یہاں سے نئی 5CN TV پروگرام لا ٹائم منس گونا گو مصروفیات دینا پیوں سے اور کھری پہ آپ پہ بارینو غلام حسن الوبسنگ پہ آپ پہ کتاب چک بسیوت پا بت فلسفہ بون فلسفہ دے کتاب پہ بھی نتی بدھزمی پرانا دے چیب سے دیکھا نتی شروعات سونس اور دے مذہب پو بھی بالا دیکھا تہذیب و تمدن نتی بلتی چی حوالی انزرے دے بھی بارنگ تھوڑا سا روشنی توجہ فروغ و پدر کو مذہب چیت سوجو دولا بون مذہب زرچ ونا اسلامی مت پی اوہام اتیاو ایشن یتسو ونا غلا مختلف اوہام مطالب بین چک شعبوں ایشن زرسپا پھر مجھے توجہ پڑی اتیاوری اوہام مختلف تصلا مختلف ایک شمیک پہ کہتے قسم قسمی بلا یا اللہ لو لمو دیتو ہے کنسپٹ ایشن. پھر میں نے سوچا دیکھا نا تحقیق بگزرے پھر میں نے شعبہ تھو میں سگار دیوالا شعبہ دوسرا تھو مگر دیوالا شعبہ وابو گار تھو میں نے ڈائریکٹ ریسرچ کیا اتی گرونگ کننگ سٹوریز جمع کیا قپلون سٹوری جمع کیا شگرنا تھوپی سٹورنگ سے میں نے اس پر ایک ریسرچ کیا والا دے ریسرچ کو 1997 میں کمپائل بے سے بون فلسفہ کے نام سے میں نے شائع کیا وانا دیوینو چیپٹر دن وگیت جو پہلا چیپٹر کو کھے بنیادی عقائد کن اس کے بنیادی عقائد کیا تھے اس مذہب کے یہ بدھزم سے پہلے کے ہیں وانا دے بنیادی عقائد کنی بالا اس کے رسوم کیا تھے اس مذہب کے. آپ یقین جانے بہت سے رسوم اب بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس ابھی بھی جاری ہے. تو تیسرا جو ہے نا اس کا جو حصہ تھا اب اس کے مخالفت میں ایک سیکولر حکمران آ گیا کیونکہ اس دور میں اوہام بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک مخالفت میں بھی تحریک اٹھی نا تو اس کا نام کیسر تھا. وہ اس کے مخالفت میں آیا کہ بھئی اس حد تک مذہبی ہو گیا ہے کہ کریٹیو جو سسٹم تھا وہ خراب ہو گیا. لوگ ایگریکلچر سے یا ترقی سے بالکل رک گیا نا غالی ایک مذہبی حوالہ بن کے رہ گیا. تو اس حکمران نے پھر اس کو تھوڑا سا ڈسٹربنس پیدا کیا اور اس نے یہ فلسفہ دیا کہ بھائی صاحب دنیا بھی ایک بڑی حقیقت ہے. تو اس طرح سے یہ کتاب میں نے 1997 میں شائع کیا. آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے چیزیں اب میں یہاں نہیں بتا سکتا ہوں. یہاں لدے بھی بہت سے متیاوری باری حقائق تھوین تو احمات کن دوین جو مثال ادان سے شمی گوت دجو شمی کے چھن لگوت چھن لا یہاں سے شمی گو قتی دو لے شکین شام نہ یا خنت زرت بلا فوقت زرت. حالانکہ آپ پنجاب میں جاؤ یا صوبہ سرحد میں جاؤ وہاں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ چشمے پر جائے تو نقصان دہ ہوگا. تو یہاں پر ایک خوف طاری ہوتا ہے. یون چوک پو ادان چھن لا اونگے کھیرت میں نے جو دو سے شیک ہوتی دیوین ادان سولوے سفامین میں نے جو وانا جو یا توہمات جو وانا باقی معاشروں سے آپ کمپیئر کریں گے تو باقی معاشروں میں ایسا نہیں ہے. غاتی دو چاوس یہاں دو لستین میں نے جو مثال تو یہاں فیپوٹ چپشوں
باقی معاشروں میں نہیں ہے عطیہ ویت نہ جو یا یوتو پو گوکفل شیمی بالا جو سے یہاں دے مذہب پہ بھی دے رسوم کو او یا دون تسوق وانا دی رسوم کن اے معاشرین مت پہ رسوم کن ادان الزوم نا پتہ گویا دیو بودھیزم سمین او بودھیزم مین نا وپی واسطے مذہب پہ بودھیزم مین میں نے یوتو پو مثال تو سر لا زیوی بلاچگار میں نے جو آپ گلگت میں جاؤ لا زین وہ پتہ نہیں چلتا وانا غتی معاشرے سے پن لا لو لامو زیوی دے کنسپٹ تو یہ ایک تصورات ہے وانا اب دیوا سکھوں میں خدائی کنسپٹ پہ لا انجو جو گاڈ کا کنسپٹ ہے نا ان کا وہ لا کہتے ہیں. پھر لا میں سے ایک اس میں کنگ کا تصور ہے، لاؤں کا بادشاہ، یعنی اس کو لا یقپون کہتے تھے. تو اسی طرح لو جو ہے نا وہ شیطان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بہت سے جگہوں پر ایسے بھی ہے کہ کرائم کو چھپانے کے لیے بھی اس طرح کے مدد لیا گیا ہے. مثلا یہ کرس میں ایک کہانی مجھے ملا کہ جی چند لڑکے کراچی جانے کے لیے نکلے تو ایک ماری بجو چکی جو دوست اور سے دگا ما شور بس لا کیفین سے یار دن بسیت جہاں منی یا پروفٹ کا مسئلہ ہو وہاں لا کا کوئی تصور نہیں. تصوراتی کوئی میں نے جو تصوراتی نہ دے دکھو اللہ سے وہ نا باقی ایک میٹیریل چیز اس میں گھس گیا ہے تو وہ تو چوری ہے. ٹھیک ٹھاک دو تو صحیح میں نے جو ورنہ اب وہ دیں گا تحقیق بس یہ تھا جو صحیح ان جو غلط ان جو دونوں سنگا دیں ذریعے. تو اب وہ تو ایک ذہنی بھی ہے زیادہ تر جتنا عوام بھی سب کے سب تو درست نہیں ہے. کچھ اس میں شکوک ہے، شبہات ہے، کچھ آپ کے دل کی کمزوری کا بھی پتہ دیتا ہے. تو اب اس دور میں تحقیق طلب چیزیں تھیں تو وہ تحقیق تو نہیں ہوا. اب آپ تحقیق کریں تو اس پر اعتراض کرنے والے بھی کوئی نہیں. کسی زمانے میں تو یہ افیکٹو مذہب تھا نا، آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے، اب آپ کر سکتے ہیں. اور خاص کر دوسرے عطیہ ہوا یا عطی ملا دوت دجو مختلف قسم کے یہ عامل ہے. یہ عامل بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، بدھزم سے زیادہ تر عامل وہ ہے. تو عطیہ وہ ایشن جد جو دوسرے پولیس نے ریٹائر ہونے سے جو صحبت وانا دی عطیہ وہ توہمات پہ زیادہ ہے جو اس کا تعلق اسی مذہب سے ہے، اسلام سے مت بھی. کسر تو میں نے ڈکلیئر کیا ہے تحقیق کر کے کہ یہ ایک حکمران گزرا ہے میں نے جو اب اس کے ریاست کا نام لنگیول تھا. لنگیول جو اب لنگیول کی لوکیشن اس وقت مشکل ہے. تبت والے دعویٰ کرتے ہیں وہ سینٹرل تبت میں واقع تھا. مشرقی تبت میں امدو کھم ایریا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا تعلق ادھر سے تھا. بلکہ وہ پرانے قلعے بھی آج کل یہ فیس بک پر دیتے ہیں کہ یہ اس کا قلعہ ہے، یہ اس کا جگہ ہے. آتی دیو صحیح نا چوک جگہ تنت ہوں یہ چوک کو دکھا لداخی کہتے ہیں جی ہمارا ہے، ہمارا بلتیوں کا دعویٰ ہے جی وہ ادھر پیدا ہوا ہے. تو ہر گروپ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایکچوئل لوکیشن ابھی ہسٹوریکلی نہیں ہوا ہے کہ یہ لنگیول ایکچوئل کہاں تھا. اس کی مغربی فتوحات تو یہاں بلتستان میں ہوا ہے. جو سنکھیاں پر جو اس نے حملے کیے ہیں، ہریول اس کا نام تھا پرانے دور میں، وہ یہاں سے ہوا ہے. تو جنگیں زیادہ اس نے یہاں سے کیا ہے. بعض کہتا ہے جی ہنزے کے تھرو اس نے کیا ہے اور لیکن اکثر جو روایت ہے وہ شگر کے راستے کیا ہے. تو وہ باقاعدہ ایک حکمران تھا. البتہ اس کی پھر اس کی جب سٹوری بنی تو اس میں مبالغہ شامل ہوا. دلچسپی کے لیے بہت سی کہانیاں ایسی جو مافوق الفطرت اس کو ڈکلیئر کر لیا. وہ تو ہر حکمران کے ساتھ، بڑے حکمران کے ساتھ ہوا ہے. ایکچولی وہ ایک کریکٹر تھا. تو یہ خاص کر وسط ایشیا پر بھی اس کی حکومت رہی. ابھی بھی آثار ہے. افغانستان اور یہ تاجکستان کے درمیان ایک قلعہ ہے گسر فورٹ کے نام سے اب بھی ہے.
اسی طرح یہاں بلتستان میں بھی اس کے کافی آثار موجود ہیں، لداخ میں بھی ہے. تو یہ آثار ہونے کا مطلب یہ ہے ہر جگہ یہ گھومے ہیں نا، گھومے پھرے ہیں. تو حکمران تھا اس وقت فتوحات کے لیے کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ تبتاً کی تہذیبی ہیرو مانا جاتا ہے کسر کو پوری دنیا میں. اس کے جو سٹوری میں نا کہانی میں دو حصے ہیں، ایک نثر کا حصہ ہے، ایک یہ زوغلو یا جس کو کیا کہیں گے جی نظم کا حصہ. تو نظم کا حصہ زیادہ ریئلسٹک اب بھی موجود ہے، اس میں تبدیلی کم ہے. جو نثر ہے اس میں کافی تبدیلیاں رونما ہوا ہے، تبدیل ہوتا بھی رہا ہے. تو زیادہ تر محققین کے لیے جو نظم کا حصہ ہے نا وہ بہت اہم ہے، اس میں تبدیلی کم ہے.